بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ تیمم وضو یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے اور کچھ حالتوں میں یہ تیمم کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے اگر اتنا پانی نہ ہو کہ جس سے غسل یا وضو کر سکے اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا واجب ہے۔ دوسرا، اگر پانی حاصل کرنے میں جان و مال کا خوف ہو، اگر پانی کے استعمال سے بیماری پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ چوتھا، خوف ہو کہ اگر کوئی پانی استعمال کرے گا تو خود یا کوئی شخص یا ہر وہ جانور جو اس کی پرورش میں ہے یا جس کا ہلاک ہونا شرعاً ناجائز ہو پیاسا رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا واجب ہے۔ پانچواں، اگر کسی سے قیمت پر یا بلا قیمت پانی مانگے تو اس پر اتنا احسان رکھا جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ایسی صورت میں بھی فوراً تیمم کر دینا ہوتا ہے۔ چھٹا، پانی کا ملنا اس امر پر موقوف ہو کہ جو کچھ مال اس کے پاس ہو سب دے دے یا زیادہ قیمت دینا ضرر کا باعث ہو۔ وقت نماز تنگ ہو کہ پانی حاصل نہ کر سکے، وقت اتنا تنگ ہو کہ پانی استعمال نہ کر سکے، پانی موجود ہو مگر اسے ازالہ نجاست میں استعمال کرنا ضروری ہو تو بنا بر احتیاط پہلے ازالہ نجاست کرے پھر تیمم کرے۔ ان چیزوں کے لیے تیمم جو ہے وہ واجب ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی ہے تو آسان، لیکن عام طور پر اکثر جو ہے اس کو غلط انجام دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پریکٹیکلی ادھر دکھا رہا ہوں کہ تیمم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تیمم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے یہ جو پیشانی پر ہے، پوری پیشانی پر پوری ہتھیلی سے تیمم مسح کرنا ہے۔ پوری ہتھیلی سے پوری پیشانی پر۔ اب اس سے جملے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بس یہ چہرے کے اوپر ہاتھ مارنا واجب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم یوں تیمم کریں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چہرے کے اوپر تو تیمم کرنا ہی نہیں ہے۔ تیمم اگر ہاتھوں میں انگوٹھی وغیرہ ہو تو ان کو نکال کے آپ ایک مرتبہ مٹی پہ ڈالیں گے، پھر یہ پوری ہتھیلی یہ ہے، ادھر سے ادھر سے یوں ملائے تو جتنا حصہ مل جاتا ہے وہ سب ہتھیلی کہلاتا ہے۔ اب یہ یہاں سے لے کے یہ ہتھیلی ہے ادھر تک، ان پوری ہتھیلی سے پوری پیشانی کے اوپر جو ہے آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ میں یہاں سے لے آ رہا ہوں جہاں سے بال اگے ہیں، یہ ادھر سے لے آیا، ادھر پھر یہ جو دونوں کنپٹی کی طرف دونوں انگوٹھے کو بھی یوں ملانا ہے۔ یوں ملا کے آپ یوں لے آئیں گے یہاں سے لے کے یہ، پھر ادھر سے یہ یہاں پر غور فرمائیے گا، یہ دیکھیں ادھر سے یہ، پھر ایک دفعہ اور، پھر یہ۔ اب اگر میں یوں مسح کر یوں تیمم کروں تو یہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہوگا؟ کیونکہ پوری ہتھیلی سے آپ نے نہیں کیا۔ اب یہاں سے اگر میں کروں یہ باطل ہے، بلکہ یہاں سے کرنا ہے یہ۔ بس آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پوری پیشانی پر، یہ دیکھیں پوری پیشانی پر پوری ہتھیلی سے ہم نے مسح کیا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ لیکن اکثر بیشتر جو ہے کوئی اس طرح یوں تیمم کر رہا تو یا کوئی یوں تیمم کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بس جو تیمم کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمارے اساتذہ بلکہ استاد جو سید بزرگوار جو آیت اللہ تھے، قوم مقدسہ میں جب ان کو مدرسے میں لائے گئے کہ ہمارے جو ہے وضو اور تیمم وغیرہ صحیح کرانے کے لیے، تو انہوں نے یہ پریکٹیکلی وہاں پر ہمیں بتا دیا اور یہ طریقہ جو ہے انہوں نے ہی بتا دیا اور اس کے بعد سمجھا۔ وگرنہ اس جلسے میں بھی ہم سارے طالب علم جتنے بھی وہاں پر موجود تھے سب نے جو ہے تیمم کو غلط کر کے دکھایا، کیونکہ یہ بعض چیزیں جب تک پریکٹیکل نہ ہو، عملی طور پر جب تک نہ دکھائے تب تک جو ہے نا سمجھنا مشکل ہے۔ بہت آسان، لیکن یہ جو ہے کرنے میں جو ہے نا وہ مشکل تھا۔ تو یہ پوری پیشانی پر پوری ہتھیلی سے مسح کرنا۔